السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتائیں گے غائبانہ جنازے کی نماز پڑھنا کیسا ہے. غائبانہ یعنی میت سامنے موجود نہ ہو اور اس کے بعد جنازے کی نماز پڑھنا، کیا شریعت مطہرہ میں اس کی اجازت ہے؟ انشاءاللہ ویڈیو کو آخری تک دیکھیے، اور آگے ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ اسی طرح کی ویڈیو جو آپ تک پہنچتی ہے دوسروں تک بھی معلومات پہنچے گی، اس کا ثواب بھی انشاءاللہ آپ کو پہنچے گا. تو آئیے، جنازے کی نماز پڑھنا غائبانہ کیا یہ جائز ہے؟ یاد رکھیے، غائبانہ جنازے کی نماز یعنی جس طرح نماز کے فرائض ہیں نماز کی، اسی طرح نماز جنازہ کی کچھ شرائط ہیں. جس طرح 2 فرض ہیں نماز جنازہ میں، اسی طرح نماز جنازہ میں شرائط بھی ہیں، اور ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ میت کا سامنے حاضر ہونا. اب اگر میت سامنے حاضر نہ ہو تو نماز جنازہ پڑھنا یہ جائز نہیں، یعنی غائبانہ جنازے کی نماز پڑھنا یہ جائز نہیں. نہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور نہ خلفائے راشدین سے، اور نہ صحابہ کرام کی زندگی میں کہیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کبھی کسی کی بھی غائبانہ جنازے کی نماز پڑھی ہو. ہاں، جنازے کی نماز اسی وقت پڑھی جب سامنے موجود ہے. اب رہ گیا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک بات ملتی ہے، جو حبشہ کا بادشاہ تھا جسے نجاشی کہا جاتا ہے. یہ مسلمانوں کا بڑا ہمدرد تھا. جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کچھ صحابہ ہجرت کر کے مکے سے حبشہ گئے تو اس بادشاہ نے، نجاشی بادشاہ نے بڑا ہی سپورٹ کیا، بڑی ہی مدد کیا، اور کہتا تھا کہ مسلمان بھی ہماری طرح عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے دین پر ہیں. تو مسلمانوں سے بڑی انسیت تھی، بڑی محبت تھی، اور بعد میں یہ آقا علیہ السلام پر ایمان بھی لاتا اور مسلمان بھی ہوتا ہے. اب رہ گیا، جب اس کا وصال ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھائی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ منورہ میں تھے اور یہ حبشہ کے اندر تھا جو دور دراز مقام تھا، تو آقا علیہ السلام نے نماز جنازہ کس طور پر پڑھائی؟ تو اس کے بارے میں فقہائے کرام نے بیان فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک یہ بھی معجزہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے سامنے وہ نجاشی بادشاہ کا جو جنازہ تھا، میت تھی، اس کو سامنے لا کر حاضر کر دے گئے. اور دوسرا یہ کہ سارے جو فاصلے تھے اسے ختم کر دیے گئے اور بالکل آقا علیہ السلام کے سامنے تھا. اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے نجاشی بادشاہ کی جنازے کی نماز پڑھائی. لہذا عام ہو سکتا ہے آقا علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہو، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اختیار ہو، چونکہ آقا علیہ السلام کو شریعت میں اختیار ہے، اختیار تشریعی حاصل ہے، جس کے لیے آقا علیہ السلام چاہے چھوڑ دے دے. جیسے آپ دیکھیں، دنیا کے ہر مرد کے لیے 4 عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تمہارے لیے جائز نہیں. حالانکہ رب فرماتا جائز ہے، لیکن آقا علیہ السلام کو اللہ نے اتھارٹی اور پاور دیا ہے. بہرحال تو ہو سکتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ اختیار تھا، آپ نے پڑھا دیا. لیکن عام طور سے آج اگر کوئی بندہ، مثال کے طور پر اس کا دوست کہیں اور رہتا ہے اور وہ یہاں نماز جنازہ پڑھنا چاہے تو جائز نہیں. غائبانہ جنازے کی نماز پڑھنا نہ آقا علیہ السلام سے ثابت، نہ صحابہ سے، نہ خلفائے راشدین سے، کسی سے ثابت نہیں. لہذا غائبانہ جنازے کی نماز پڑھنا جائز نہیں. ہاں، اگر غائبانہ جنازے کی نماز پڑھنا ہے تو اس طور پر نہیں ہو سکتی. ہاں، بس اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، اس کی بخشش و مغفرت کے لیے دعائیں کریں. ہاں، نماز جنازہ کے شرائط میں سے میت کا سامنے ہونا، جب سامنے ہو تبھی آپ جنازے کی نماز ادا کر سکتے ہیں. اسی طور پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں عورتیں بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں. یاد رکھیں، جنازے کی نماز پڑھنے کا مقصد ہوتا ہے میت کی بخشش و مغفرت کروانا. لہذا نہ صحابہ کرام سے اور نہ دیگر فقہائے کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ کبھی بھی عورتوں نے جنازے کی نماز پڑھی ہو. لہذا عورتوں کے لیے بہتر اور مناسب ہے اپنے گھروں میں رہ کر قرآن پڑھیں، اس کی بخشش و مغفرت کی دعائیں کریں، ان کے لیے ہی کارگر ثابت ہوگا. لہذا مرد حضرات نہ غائبانہ جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی دعائیں مغفرت کریں. ہاں، سامنے میت ہو پڑھ سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.